جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم حمد و نعت اور خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں. جو اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں آپ کو تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالعظیم صاحب جو کہ ناطق ہیں. عبدالعظیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں جی آپ کی. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، معروف ماہر تعبیرات ہیں. ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج ماشاءاللہ کو انسیڈنس نظر آ رہا ہے کہ ہم سب نے بلیک ڈریسز پہنے ہیں. آپ کا میرا تو کمبینیشن بھی بلیک براؤن کا مل رہا ہے، تو ایک کو انسیڈنس ہے. جی یہ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا. جی جی ٹھیک ہے شیخ صاحب بڑھتے ہیں ابھی عبدالعظیم صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ جی پیش کیجیے. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں، کمر کی چاندنی قدموں پہ غونے کو نثار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے. مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی. مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج ور آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں. وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں. بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. حلیمہ دو جگہ قربان ہوتے رے مقدر پر. حلیمہ دو جگہ قربان ہوتے رے مقدر پر.
تیرے غربت قدم رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت قدم رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بغارم در بغار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بغارم در بغار آئی، زمین کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بغارم در بغار آئی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ عبدالعظیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، بہت سے خواب ہیں جی جو لوگوں نے لکھ بھیجے ہیں جی اور ان کو تعبیر کا انتظار ہے، جی بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، پھر شامل کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ جی سر، پہلا خواب ہے، عمر ہے 22 سال اور لکھتی ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ ہیں۔ جی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ جیسے میرے ابو بڑے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں، جیسے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بھائی کہتے ہیں کہ سورج تو نکل آیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ سورج کو گرہن لگا ہے، بہت شدت سے میں بچوں کو کہتی ہوں کہ کمرے میں آ جائیں۔ کافی دیر تک میں دیکھتی رہی ہوں، مجھے پہلے 2 مرتبہ سورج گرہن والی خواب آئی ہے، پھر خواب دیکھا کہ سورج گرہن اتر گیا ہے، آج پھر خواب آیا کہ سورج گرہن لگا ہے، برائے مہربانی میری اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بچی ہے نا، جی، اس کی جو والدہ ہے، اس کی جو صحت ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اچھا، کبھی وہ خراب ہوتی ہے، کبھی وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی کشمکش میں ہی اس کی لائف کا جو ٹینور ہے وہ گزر رہا ہے، بچی کی والدہ کا، اور اس کے بارے میں ان کا جو والد ہے وہ بھی بہت زیادہ فکر مند ہے، لیکن آخری چیز جو ہے کہ اس کی صحت سٹیبل ہو جائے گی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی جو ہے نا پراپر ان کا علاج کروائیں، جی، کیونکہ ان کا کوئی پراپر علاج نہیں ہو رہا۔ وہ جو سورج ہے وہ ان کی ماں ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وہ 11 ستارے، سورج اور چاند، اس میں جو سورج کی تعبیر کی تھی وہ والدہ سے کی تھی، اور سورج کو گرہن ہونا والدہ کی بیماری کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی وہ ٹھیک ہو جانا، کبھی وہ گرہن لگ جانا، یہ وہ جو ساری چیز ہے یہ اسی چیز کا انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ جو ان کی جو صحت ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، کبھی خرابی کی طرف، کبھی بحالی کی طرف، اسی طرح ہی وہ چل رہا ہے۔ تو ان کا یہ اچھی طرح سے وہ ٹریٹمنٹ کروائیں، پھر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا ان کے لیے۔ آمین، ٹھیک ہے سر، یہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی آئی ہے، میسج ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا خواب ہے سر، 27 سال طلاق یافتہ خاتون ہیں، ایک بیٹی ہے ان کی، لکھتی ہیں میری اور میری چھوٹی بہن کی ایک ہی دن شادی ہوئی، میں خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر میں جہیز کا سامان واپس آ رہا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ سامان میرے سسرال سے آیا ہے یا میری بہن کے سسرال سے، اس سامان میں ایک سیاہ رنگ کا قلم بھی ہے، وہ قلم میں اٹھا لیتی ہوں، براہ کرم تعبیر بیان کر دیں۔ جی، ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کا جو معاملہ ہے اپنے سسرال میں وہ پیچیدگیوں کا اور مسائل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بچی ہے یہ خوف میں، حالت خوف میں جا چکی ہے، اور اس کو یہ نہیں اندازہ کہ یعنی ان میں سے جن کا معاملہ خراب ہے اس کی وجہ سے یہ خوف میں رہتی ہے کہ شاید یہ گھر جو ہے نا اب بسنے کی طرف نہیں جائے گا اور یہ گھر خرابی کی طرف جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو خواب ہے وہ شیطان بھی دکھاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دکھانے کا کہ بالآخر گھر تو اجڑ ہی جانا ہے، میں نے خواب میں دیکھا سامان آ گیا ہے، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے ان کی خدمت کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، گھر بسے گا، جس قلم سے طلاق لکھی جانی ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ اچھا، یہ اشارہ ہے اس جی، میں؟ یہ جو قلم ہے بلیک کلر کا، جی جی، اس کو بلیک کلر کا اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جب سامان آیا تو وہاں پر جو پین ہے وہ گرین نہیں ہو سکتا، بلیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس موقع پر اس سے جو چیز لکھی جائے گی وہ کوئی اچھی نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ طلاق ہی ہو سکتی ہے نا۔ جی، تو یہاں پر گھر خراب نہیں ہوگا کیونکہ طلاق والے معاملے تک نہیں پہنچے گا، جس پین سے طلاق لکھی جانی ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے،
یہ گھر آباد رہے گا انشاءاللہ. یہ اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے 24 سال عمر ہے, شادی شدہ عورت ہے. میں خواب میں اپنی امی کے گھر ہوں. وہاں ایک پیلے رنگ کا گولڈن چمکتا سانپ آتا ہے. میری خالہ اسے پانی والے سوراخ میں بند کر دیتی ہے. میں کہتی ہوں سانپ جب مرتا ہے تو گھر کا بڑا بیٹا مرتا ہے. بھائی کی عمر 31 سال ہے اور شادی شدہ ہے. یہ خاتون کسی خوف میں مبتلا ہے. سانپ کا مرنا, کسی بڑے بھائی کا یا بیٹے کا مرنا, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ سانپ کو مارنا بہت ساری جگہوں پر رزق کے آنے کی نوید ہوتی ہے. اچھا. دیکھیے سانپ کے سر میں زہر ہوتا ہے, وہ ایک ایسڈ ہے. جی جی. تو یہاں پر یہ اپنے ذہن سے جو تعبیریں کر رہی ہیں, جب بھی یہ خواب دیکھتی ہیں تو اپنے ذہن سے جو تعبیریں کر رہی ہیں یہ نقصان دہ ہے. مجھے ایک عورت نے خواب پوچھی, اس نے کہا کہ میں بھی یہ علم جانتی ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا فلاں مر گیا تو وہ مر گیا تھا. میں نے دیکھا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں نے فلاں کو دیکھا کہ وہ ہاسپٹلائز ہوا ہے, تو وہ چند 2-4 دن بعد اگلے ہفتے میں بیمار تھا, وہ ہاسپٹلائز تھا. تو کہنے لگی میں بھی علم جانتی ہوں, کیونکہ جو کچھ میں دیکھتی ہوں وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ علم نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی خوابوں کی رانگ تعبیریں کرتی ہیں, اور 90% اس چیز کا چانس ہوتا ہے نظامی صاحب, 90% چانس ہوتا ہے کہ وہ جو تدبیر ہے, جس تعبیر آپ نے جو تعبیر دی, رانگ تعبیر دی, وہ جو تعبیر ہے وہ تدبیر بنتی ہے, اور تدبیر سے تقدیر کا حصہ بننے کے اس کے 90% چانس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں خود تعبیریں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس سے نقصانات ہیں جو ہماری جھولی میں آ سکتے ہیں. شیخ صاحب یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے, جس طرح جو لوگ بغیر علم کے تعبیر بتاتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کو تھوڑی سی اس علم کے بارے میں سوچ بوجھ بھی ہو نا, اگر کوئی وقت کا عالم ہو, وہ بھی جب اس کی تعبیر از خود سے کرتا ہے یا کتابوں سے تلاش کرتا ہے, تو خوف کی وجہ سے وہ رانگ سائڈ کو چوائس کر لیتا ہے. اچھا. اور اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ یہاں پر یہ تعبیر ہے, اور وہ رانگ ہے, وہاں پر پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے. حساس معاملہ ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں ابھی اپنے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے میں فوت ہو گیا ہوں, اور اس نے ڈیٹ بھی مینشن کی. نظامی صاحب میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی مرنے کی جو تعبیر ہے وہ موت نہیں ہوتی. واللہ العظیم اس سے 2-3 دفعہ پھر ملاقات ہوئی وہ ڈیٹ آنے سے پہلے, جی, لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں نے خواب دیکھی ہے اس لیے مجھے اسی ڈیٹ کو مرنا ہے. اچھا, وہ اس نے سوچ لیا تھا, سوچ لیا تھا اور تعبیر کر دی تھی خود سے کر لی تعبیر اس نے. شاد باغ کا لڑکا تھا, نوجوان لڑکا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے. واللہ العظیم نظامی صاحب میری زندگی میں یہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اسی تاریخ کو, اسی ٹائم جو اس نے مینشن کیا تھا, وہ اسی ڈیٹ کو ہی فوت ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کتنی سینسٹیو بات ہے شیخ صاحب کہ خود سے تعبیر نہیں کرنی چاہیے. خود سے تعبیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ ڈسکس نہیں کیا کریں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کریں. اور اکثر آپ رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے. یہ بہت خطرناک بات ہے, اور اس طرح انسان اپنے ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے, جس طرح بھی آپ نے واقعہ خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین آمین. یہاں پر یہ بچی بھی اس طرح کے کام کر رہی ہے. اچھا, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کیونکہ خواب کے اندر انڈیکیٹ ہوا ہے کہ یہ سانپ کا مرا ہوا دیکھا, اور خواب کے اندر ہی وہ کہہ رہی ہے کہ اگر سانپ مرے تو وہ بیٹا یا بھائی مرتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, 2 آڈیو خواب ہے جی, وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے خواب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد زبیر ہے, تو میں جاب کرتا ہوں. تو کچھ دن میرے جن کے 3 بچے ہیں, میں شادی شدہ ہوں, 35 سال میری عمر ہے. کچھ دن پہلے مجھے خواب آئی تھی کہ خواب میں کوئی صاحب آئے ہیں, انہوں نے گوشت پکڑا ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے, بہت اچھی اس کی نا پیکنگ ہوئی ہے. تو میں بڑا اصرار کر لیا کیا واقعی یہ اونٹ کا گوشت ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ واقعی اونٹ کا گوشت ہے. تو بہرحال میں کہتا ہوں چلو یہ اونٹ کا گوشت ہے تو یہ مجھے دے دیں. تو یہ وہ گوشت مجھے دے دیتے ہیں. تو اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں, جزاکم اللہ خیر. نظامی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جو کچا گوشت ہوتا ہے نا, جی, چکن کا نہیں بلکہ بکرے کا, گائے کا یا اونٹ کا, یہ جو 3 گوشت ہیں
حلال ہیں. جی یہ کچا گوشت دیکھنا، کسی کو دینا، کسی سے وصول کرنا، یہ غم ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے. اچھا. لیکن پکا ہوا رزق ہوتا ہے، پکا ہوا گوشت رزق ہوتا ہے، اور کچا گوشت بیماری، ٹینشن، پرابلم، یہ اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ گوشت دیکھتا ہے اس مہینے میں جس مہینے میں قربانی ہوئی ہو، اچھا یہ بھی ہے. تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہے. اچھا اس کی تعبیر نہیں ہے. پھر اس کی تعبیر نہیں ہے. اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں سے گوشت آ رہا ہے، کسی کو آپ دے رہے ہیں، تو جب انہوں نے یہ خواب پہنچی ہے، ظاہر ہے 8-10 دن 15 دن پہلے کی خواب ہوگی، آپ تک پہنچی اور پھر یہ اناؤنس کی گئی. جی تو اس کا مطلب کہ جس مہینے میں ہم وقت گزارے ہیں، یہ عید الاضحیٰ قربانی کا مہینہ ہے. جی تو قربانی کے مہینے میں گوشت دینا، لینا، یہ سارا کچھ اور اس کو دیکھنا، یہ تعبیر والی خواب نہیں ہے، سائیکولوجیکلی آپ کے وہ بیک اینڈ حدیث پہ چل نفس رہا ہے. میں سے ہے. حدیث نفس. کیونکہ آپ لوگوں نے وہ وقت اس میں گزارا، جی. اس کو گوشت دے رہے ہیں، اس سے لے رہے ہیں، اس کو پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے پیکٹ بنا رہے ہیں، یہ سارا کچھ. تو اس کی تعبیر نہیں ہے، یہاں پریشانی کی کوئی بات نہیں. پریکٹیکلی ہوتا دیکھا انہوں نے آس پاس ان دنوں میں باتیں بھی سب یہی ہو رہی ہیں، تو بیک اینڈ پہ تھا وہ خیالات اور واقعات سے پھر یہ خواب بنے. رونما ہوا یہ سامنے. ٹھیک ہے، ایک اور آڈیو خواب ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے خواب. میرا نام سفورہ کیانی ہے اور میری 3 بیٹی ہیں، مشال، فاطمہ، مومنہ، طاہر اور اسماء نور. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ویڈو ہوں، 7.5 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو. تو یہ خواب اکثر میں تہجد کے لوٹتی ہوں، ساتھ ہی فجر پڑھتی ہوں، پھر سو جاتی ہوں، تو اس کے بعد دیکھتی ہوں. اب رات کو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا کتا میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے. کالے کے تو پیچھے ہی ذرا سے میں پاؤں دباتی ہوں، وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن وائٹ کلر کا کتا میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں بہت مارتی ہوں، اتنا مارتی ہوں کہ کتے بھاگ جاتے ہیں. اور میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں یا تو میں کتوں کو مار دیتی ہوں یا میں اتنا مارتی ہوں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، اور اکثر جب میں کتے کو مارتی ہوں وہ کتا وائٹ کلر کا ہوتا ہے. کائنڈلی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. نظامی صاحب، ان کی خاتون کی اپنے بھائیوں کے ساتھ چکپلش چل رہی ہے، ناراضگی، چپکلش، اختلافات ہوتے ہیں، پھر یہ ان کے جو ہے نا شر سے بچتی ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کا مسئلے مسائل بڑھتے ہیں، اس طرح کا اشارہ آ رہا ہے. یہ روٹین چل رہی ہے. جی روٹین چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کتا بلیک ہو جی تو وہ شیطان ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلیک کتا، یہ کالا کتا، یہ شیطان ہے، یہ جہاں نظر آئے اس کو مار دیا کرو. لیکن یہاں پر یہ خاتون جو دیکھ رہی ہیں وہ وائٹ کتا ہے، سفید ہے. سفید ہے. اور یہ جو سفید کتا ہوتا ہے یہ زیادہ تر یہ بھائی ہوتے ہیں، اور اس کو بھائیوں کے ساتھ اس لیے اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ جانوروں میں جی یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے بعد، ان میں سب سے زیادہ جس کے اندر وفاداری ہوتی ہے وہ کتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ جو بھائی ہوتے ہیں یا جو بیٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو وفاداری ہوتی ہے اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، وہ ایک موجود ہوتی ہے. جی. کوئی بھی جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا خون پگھلتا ہے، جوش مارتا ہے، تو وہ وفاداری. اور یہاں پر وہ اس کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں وہ وفاداری کا عنصر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کے بھائیوں کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ان کو حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ ان کا خامد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائیوں کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر فرمائے. آمین آمین. سر ریٹرن خواب بھی شامل کرتے ہیں. جی. عمر ہے 19 سال، غیر شادی شدہ خاتون ہیں. لکھتی ہیں میں نے 2 مرتبہ ایسا خواب دیکھا ہے. ایک دفعہ دیکھا کہ کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، میں اس میں چل رہی ہوں اور اس کے سامنے ایک بڑا سا ہوٹل. دوسری دفعہ دیکھا ہے کہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، میں چل رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے. میرے چچا مجھے آواز دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے. میں سیڑھیوں سے نیچے آنے لگتی ہوں، 2-4 سیڑھیاں اترتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اور کہتی ہوں کہ سیڑھیاں تو بہت ساری ہیں، میں کیسے اتروں گی؟ جی. یہ جو بچی ہے اس کی لائف میں کچھ خود فیصلے کرنے کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے. اس سے یہ اور ڈاؤن کی طرف جائے گی، اور سٹیٹس میں، عزت میں، مقام میں، اور تنہائی، خاص طور پر تنہائی جو اس کی لائف میں ہے. اور یہاں پر جیسے اس کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. اچھا، یہ اشارہ ہے. خواب کی تعبیر میں سیڑھیاں اترنا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. وہ تعلیمی طور پر ڈیمیج ہونا یا سٹیٹس وائز ڈیمیج ہونا یا اور پریشانی آنا، اور انسان کا تنہائی میں رہنا اور تنہائی کو اختیار کرنا، یہ کسی بھی صورت میں نفسیاتی طور پر انسان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا. جی. تو یہ کسی وقت کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ اس سے پھر وڈرا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا.
تو اس بچی کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ احساس تنہائی سے باہر نکلے اور سب کے ساتھ میل جول رکھے. میل جول رکھے, ٹھیک ہے, مل جل کے رہے. جی, مل جل کے رہے اور اپنے مسائل دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرے. یہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی ہے. صحیح, اپنے پیرنٹ سے, بڑوں سے مشورہ لے, بات چیت کرے, بیٹھے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر اگلا خواب ہے, عمر ہے 29 سال اور لکھتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں. میں نے خواب دیکھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں حجرہ مبارک میں ہوں. وہاں پر 3 کچی قبریں ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی پڑھا اور آپ کی قبر مبارک سے مٹی کی مٹھیاں بھر کر جیب میں ڈالی. میں جلدی باہر آ گیا. مجھے ڈر تھا کہ سیکیورٹی گارڈ مجھے دیکھ نہیں لیں. اس سے ملتا جلتا خواب میں 3 سے 4 مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. برائے مہربانی تعبیر بیان کرتے. یہ جو انسان ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے, ان کے لیے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. زیارت مدینہ کے لیے اور مدینہ منورہ میں جانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دینے کے لیے یہ بہت زبردست جستجو رکھتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا یہ اشارہ آ رہا ہے, لیکن ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ اپنا عقیدہ کسی چیز کی عقیدت میں عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے. بیوٹیفل. انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت میں دیکھا کہ حجرے میں دیکھا اور 3 قبریں ہیں. جی, تو 3 قبریں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 قبریں ہی ہیں جی, اور تینوں قبریں ہی کچی ہیں. جی. میں 2 چیزیں میرے سامنے آئیں کہ ایک تو اصلاح بھی ہے, جی, دوسری فلاح بھی ہے. جی بے شک, اپنی اصلاح کو لازمی رکھیں بے شک, اور فلاح یہ پالیں. بہت خوبصورت جملے ہیں, ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ. خوبصورت, جزاک بہت اللہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کی. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. سر اسی نوٹ کے ساتھ ایک لیں آڈیو خواب بھی ہم شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. جی پلیز سنائیے. السلام علیکم, میرا نام تسنیم ہے اور میری عمر 55 سال ہے. میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے, بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں. کل صبح تقریباً 6 ساڑھے 6 7 کے درمیان دن اشراق نماز کے بعد میں نے نا سورت وہ آیت الکرسی لگائی ہے. تو اس وقت میں نا وہ سن رہی تھی, سنتے سنتے کہیں میری آنکھ لگ گئی ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیٹھی ہوں اور میرے اوپر اچانک کسی نے پیچھے سے اتنا ٹھنڈا پانی پھینکا ہے نا, ایک دم اچانک میرے اوپر برف کی طرح کا پانی آیا ہے. تو میں ڈر کر اٹھی ہوں, آنکھ کھلی ہے تو پھر وہ ابھی آیت الکرسی لگی ہوئی تھی. مجھے بہت مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیں. نظامی صاحب, یہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا, جی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتا ہے اور یہ بیمار ہیں خاتون. اچھا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس چیز کی خوشخبری آ رہی ہے کہ یہ شفا یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے, ٹھنڈے پانی کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. جب اس پر غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا, ھذا مغتسل بارد و شراب. یہ جو پانی ہے نا, یہ ٹھنڈا پانی, اس کے ساتھ نہاؤ. اور جب ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا تو کیا ہوا تھا, شفا یاب ہو گئے تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو ذکر کیا ہے وہ نماز کی جو شروع کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے جیسے وہ برف سے دھوئے جاتے ہیں, یا یہ جو بارش کے اولے پڑتے ہیں یا جو اس سے دھوئے جاتے ہیں. وہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوتی ہیں نا. ٹھنڈا. تو ٹھنڈا پانی اور یہ ٹھنڈی چیزیں اگر انسان خواب کے اندر دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور وہ شفا یاب ہوگی. یہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کی جو کمر پر ٹھنڈا پانی گرا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ, اس کی اس پرابلم سے جو یہ فیس کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ. یہ بہت خوشخبری والی خواب ہے. خوشخبری والی خواب. جی. ٹھیک ہے سر, ایک اور آڈیو خواب شامل کر جی دیتے ہیں. جی جی پلیز سنائیے خواب. السلام علیکم, میری ایج 25 ہے اور میں ان میریڈ ہوں. میں جب بھی خواب میں دیکھتی ہوں میں اپنے دانت ٹوٹے ہوئے دیکھتی ہوں, اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں پیپر دے رہی ہوں اور نہ
پتہ نہیں کیوں پیپر دیکھنے میں جاؤ، رشتے دیکھتے ہیں تو رشتے کا کوئی سمجھ نہیں آتی، جو بھی دیکھ کر جاتا کوئی ہاں اور نہ کا جواب نہیں دیتا. اور ٹوٹے ہوئے پلیز مجھے بتا دیں ٹوٹے ہوئے دانت کا مطلب کیوں میں نہیں دیکھتی ہوں، اوپر اور نیچے میں سارے دانت ٹوٹے ہوئے دیکھتی ہوں. نظامی صاحب یہ جو بچی ہے نا، جی ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان ناراضگیوں کی وجہ سے خاندان کا جو امیج ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو مسئلے مسائل درپیش ہیں. دیکھیے جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو کئی لوگ جب شادیاں یا رشتہ کرنے لگتے ہیں وہ اپنے ہی انہی کے رشتہ داروں کو اپروچ کر کے پوچھتے ہیں نا وہ کیسے ہیں. جی تو جب بنا کے نہیں رکھی ہوتی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا جواب دے دیا جاتا ہے جو کہ موضوع نہیں ہوتا، اور یہاں پر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بنا کے رکھیں. جی یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، جی بالکل جی. فَلْيَصِلِ الرَّحِمَ، وہ رشتہ داریوں کو نبھائے. اچھا ایک ینگ بچی 25 سال کی یا 24 سال کی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس کے لیے اچھا رشتہ آنا اور اچھے رشتے کا حصول اور اس اپرچونٹی سے استفادہ کرنا، کیا یہ رزق کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر ہے نا رزق کا حصہ. جی جی بالکل. اچھا شریک سفر جی ایک رزق رزق کی کا حصہ ڈیفینیشن ہے، جس ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی. جی جس کی وجہ سے ان کو رشتہ داریوں کو منانا پڑے گا جو ناراض ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نظامی صاحب یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں خواب کے اندر پیپر دے رہی ہوں. جی خواب کے اندر پیپر دینا، یہ جو میں نے بولا نا وہ جو مسئلے مسائل، جی تو خواب کے اندر پیپر دینا یہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ پیپر دینا اسی کی کنفرمیشن کر رہا ہے. اس لیے آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں. بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے سر، ریٹن خواب ہیں ان کی جانب جی. بڑھتے ہیں. عمر ہے 55 سال، 2 بچے ہیں ان کے. میں خواب میں کھڑی ہوں تو ایک سانپ ہے جس نے میرے سارے بدن کو بل دے کر لپیٹا ہوا ہے اور اپنا سر میرے سر کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جیسے لوگ مجھ سے خوف کھا رہے ہیں اور میں بھی تھوڑا سا خوف کھاتی ہوں، اسی وقت سانپ میری گردن سے نیچے اتر کر لٹک جاتا ہے اور میرے شوہر اس کی گردن اتار دیتے ہیں. پلیز تعبیر بتا دیں. ان کا ایک بچہ جو ہے نا، ایک بچہ اس کو پرابلم بھی ہے اور وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اپنی ماما کو، اور ماں کے سر پر اسی کی ٹینشن سوار ہے. زندگی اس بچے کی وجہ سے اجیرن ہوئی ہے. اس کو یا تو کوئی میڈیکلی پرابلم ہے یا روحانی پرابلم ہے یا کوئی نظر بد لگی ہوئی ہے، اور بچے کا جو والد ہے اس کا سما پیدا کرے گا یا اس کی ٹریٹمنٹ کروائے گا یا اس کا علاج وغیرہ کروائے گا تو پھر یہ معاملات سدھر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ اشارہ مل رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے سر. آگے کسی نے لکھ بھیجا ہے کہ عمر ان کی 32 سال ہے، شادی شدہ خاتون ہے، 2 بچے ہیں ان کے. لکھتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میری سب سے بڑی بہن کی رخصتی ہے اور میرے ابو نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور امی ہیں مگر ہر طرف اندھیرا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میرے باقی بہن بھائی بھی ہیں. ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. میں اس رخصتی میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں. میں نے آف وائٹ رنگ کا لباس پہنا ہے، وہ سوٹ میرے بچپن کا ہے. اس شدید اندھیرے میں صرف میرا لباس نظر آ رہا ہے اور میں خود کو اس بچپن والے لباس میں دیکھ رہی ہوں. نظامی صاحب ان کی جو بڑی بہن ہے انہوں نے اس کا سٹیٹس نہیں بیان کیا جی. لیکن بہن کی شادی میں اور ان کے مسئلے مسائل میں ان کی جو لائف ہے اس میں کچھ ٹینشنیں ہیں، بہت زیادہ ٹینشنیں ہیں. وہ جو اندھیرا ہے وہ ٹینشنیں ہیں، وہ پرابلمز ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں ان کی لائف میں. جی. یہ جو اندھیرا دیکھا گیا ہے ان کی لائف، جو انہوں نے خواب پوچھا ہے، ان کی لائف میں ان کا جو لائف پارٹنر ہے، ان کا جو شریک سفر ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور ان کی اپنی تو لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن بہن کی لائف میں مسئلے مسائل موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس کا تدارک کریں اور اس کا کوئی بہترین حکمت عملی کے ساتھ حل تلاش کریں تاکہ وہ غموں اور پرابلم سے نکل کر، آزمائشوں سے نکل کر خوشحالی والا جو معاملہ ہے اس کو اپنا سکیں. ٹھیک. یہ معاون ثابت ہو سکتی ہے اپنی بہن کے لیے. جی جی ان کو کوشش کرنی چاہیے. جی جی جی. ٹھیک ہے سر. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خواب ہے سر. 27 سال عمر ہے، عورت ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں. لکھتی ہیں
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پر بجلی گرجی ہے اور جس پر میں خوفزدہ ہوں، لیکن کچھ دیر بعد وہ بجلی ہمارے گھر کی پچھلی جانب بہنے والے گندے نالے میں پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن خواب میں نالے کا پانی صاف اور شفاف ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ بہت دور جہاں جہاں بجلی گری ہے وہاں وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے گھر کی پچھلی جانب ہمسایوں کے گھر کے پیچھے خالی پلاٹ ہے جہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ کہیں یہ آگ ہمارے گھر تک نہ آ جائے۔ امی کہتی ہیں کہ ڈرو نہیں، آگ بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن پھر راستے کی گیلی مٹی اور سرسبز گھاس کے سبب بجھ جاتی ہے۔ میں امی کی طرف دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ نہ ڈرو، ڈرنا نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ان کے خاندان میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اچھا، اور اس چیز کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے وہ ان کے گھر تک نہ پہنچیں۔ وہ جو بجلی ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، اچھا، وہ جو آگ ہے وہ بھی لڑائی جھگڑے ہیں۔ اچھا، یہ جو بچی ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور کہیں دور ہی کوئی مسئلہ ہو تو یہ ڈر جاتی ہے کہ یہ ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تو جو اس کی ماما ہیں وہ ماشاءاللہ حوصلے والی، حکمت والی ہیں اور بہادر ہیں، تو بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا یہ ہمارے گھر تک یہ معاملہ نہیں آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں، جی، اور وہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ باہر کے باہر ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ جو گیلی مٹی ہے اور وہ جو سبزہ ہے جی، جس نے اس لڑائی کو روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیور نازل ہوگی جو ان کو دنیا کے کئی قسم کے جو مسائل ہیں اس سے بچا لے گی۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی شیلٹر جو ثابت مدد، ہوگا جی، ان کے لیے ماشاءاللہ۔ وہ شیلٹر ثابت ہوگی ان کے لیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ ہے۔ بچی کو چاہیے کہ خواہ مخواہ کے جو خوف میں مبتلا ہونا ہو اس سے باہر نکلے نا، باہر ایسا نکلے۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر اچھا بھروسہ رکھیں نا، اچھا بے یقین شک، رکھیں، بے شک، بے اور شک، اللہ کی ذات پر اچھا گمان رکھیں۔ گمان، اللہ رب العزت انسان کے اچھے گمان پر پورا اترتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، وہ بھی تو کہا گیا نا کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے جی، میں مجھے اس پر ویسا پورا اتروں گا۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ جی 26 سال غیر شادی شدہ عورت ہے، جی لکھتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اچانک میرے ہاتھ اور بازوؤں پر سرخ دھبے پڑ گئے ہیں۔ اچانک ان دھبوں اور میری انگلیوں سے بغیر کسی چوٹ کے خون بہنا شروع ہو گیا، اور اچانک میں نے اس نرس کو دیکھا جو ہمارے اسکول میں ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک غیر مسلم خاتون ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا کہ فکر نہ کرو، اور وہ خون پہنچتی ہے اور وہ خون رک جاتا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ان کے 2 بھائی ہیں اور ان میں سے کسی کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے۔ اگر تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بازوؤں کا مسئلہ ہے تو 2 بھائی، جی، اور ان کا آگے کوئی میڈیکل پرابلم شو ہو رہی ہے، اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا آپریشن بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک اس سے مراد اس کی ذات نہیں ہے بلکہ اس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھائیوں کو کوئی میڈیکل پرابلم موجود ہے، اور آگے کسی نہ کسی طرح کا کوئی آپریشن نظر آ رہا ہے، اور اس آپریشن کی کنفرمیشن وہ ایک نرس کو دیکھا گیا جو کہ خون پونچھ رہی ہے، جی، تو وہ سارا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں لاحہ عمل اختیار کریں، وہ جو ان کے لیے بہتر ہو۔ اگر کوئی ٹریٹمنٹ ضروری ہے وقت سے پہلے تو وہ کریں تاکہ وہ آپریشن تک کی نوبت نہ آ سکے۔ نہ آئے، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے خواب۔ جی بس اتنا ہی ہے۔ اور جی میرے پاس بھی اتنے خواب تھے، اچھا، جتنے آج ہمارے موصول ہوئے خواب وہ جی، تقریباً میں نے سب جی، شامل کر لیے۔ اللہ آپ کو عزتیں دے، ہم تو حاضر ہیں جناب، جزاک ہم اللہ سے سر، تو جزاک جتنے اللہ، مرضی پوچھیں آپ۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے خواب جو ہم نے لکھ بھیجے ہیں جی، وہ بار بار ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی کوسچن جی، کرتے ہیں، تو جب آپ کا سیگمنٹ آتا ہے تو جی، ڈیفینیٹلی ہم سارے شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ، شیخ صاحب آپ تشریف لائے، جی، جزاک آپ کے اللہ۔ آنے کا شکریہ۔ جی، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے عبدالعظیم صاحب جو کہ نعت خواں ہیں۔ عبدالعظیم صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لیں جی، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور جو خواب آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں یا جو سوالات آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً سب شامل کر لیں، لیکن اگر وقت کی کمی کے باعث کچھ رہ بھی جائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پسند کرتے رہیں، اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔